بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، مالک کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول شریف کی بہاریں دیکھنے اور ان فضیلتوں کو سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور جملہ اہل اسلام، اہل ایمان کو میرے حبیب علیہ السلام کے ماہ میلاد کی بھرپور مبارکباد ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد باسعادت، آپ کی ولادت مبارک پر خوش ہونا، خوشیاں منانا اور آقا علیہ السلام کی آمد باسعادت کے تذکرے کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ ایمانی اور قرآنی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کی آمد باسعادت کے تذکرے قرآن و سنت کے اندر جا بجا مقامات پر فرمائے۔ پھر خدا ہی نے نہیں اللہ تعالیٰ کے کثیر انبیاء کرام علیہم السلام حضور علیہ السلام سے قبل جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہے، اور اسپیشلی طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کہ جو حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی ہیں، کہ جن کے ڈائریکٹ بال متصل حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا ذکر خیر آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کیا، اور آپ کی آمد باسعادت کی اپنے لوگوں کو خوشخبری عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے اور قرآن و سنت کا طریقہ بھی ہے، لہذا آقا علیہ السلام کی آمد باسعادت کا مہینہ شروع ہو تو اہل ایمان کی زبان ورد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت مصطفیٰ کے تذکرے، حضور علیہ السلام کے خصائل، آپ کے شمائل، آپ کی عادات و اطوار، آپ کے اسوہ کاملہ کے ذکر کے ساتھ مخصوص اور دن رات حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے ساتھ گزرنے چاہیے۔ اپنے گھر، گلیاں، بازار حضور علیہ السلام کی آمد باسعادت کے حوالے سے لائٹنگ کی صورت میں، جھنڈوں کی صورت میں لازمی اور بالضرور سجانے چاہیے، اور
اگر یوں کہوں تو حق بجانب ہوگا کہ آج کے اس دور کے اندر کہ جب اہل حق کا یہ نشان بن جائے کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کے تذکرے کے ساتھ چڑھنا شروع ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کی خوشی میں اگر جھنڈیاں، جھنڈے، لائٹنگ کی جائے، لوگ فتوے لگانے شروع کر دیں اور اس چیز سے منع کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس صورت میں اور ان حالات میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان قادری، امام میں احمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اپنے اکابرین کی طرف سے اور ان کے حوالے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں پھر اس صورت کے اندر وہ کام جو کہ مستحب ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، ایسا مستحب کام کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا، تو ان حالات میں کہ جب اس کام کی مخالفت شروع ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کام کو مستحب نہیں بلکہ واجب سمجھ کر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی بات کہ ایک عام ہم یہ میلاد شریف کی جھڑیاں لگاتے ہیں یا لائٹنگ کرتے ہیں یا جو خوشیاں مناتے ہیں، در و دیوار، گھر، گلیاں، بازار سجاتے ہیں، یہ کوئی ہم عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، عبادت سمجھ کے کرتے، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، یہ ہمارا اظہار خوشی ہے، اظہار محبت ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اس کے کرنے پر ثواب بھی ہے، اجر و ذخائر بھی ہے، لیکن نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب کرنے پر فتوے لگے اور لوگوں کو منع کیا جائے اور ایک فتنہ برپا کیا جائے تو پھر یہ مستحب کام مستحب ہی رہے گا، مگر اس کی اہمیت اور حیثیت لوگوں کو واضح کرنے کے لیے پھر یہ استعارہ بن جائے گا۔ جب استعارہ بن جائے گا تو پھر اہل حق اور اہل ایمان کی ایک نشانی بن جائے گا، اہل ایمان کی نشانی بن جائے گا، پھر مومن پہچانے ہی اس طرح جائیں گے کہ کس کس کا گھر سج رہا ہے وہی اہل ایمان ہے۔ سمجھ آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کے حوالے سے لازمی آپ کے گھروں پر جھنڈے اور لائٹنگ لازمی ہونی چاہیے، لازمی اپنے گھروں کو سجائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کی خوشی ہے، اور بالیقین یہ وہ عظیم خوشی ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر کائنات کے اندر یہ نعمت نہ ہوتی تو کائنات کے اندر خدا کی کوئی نعمت نہ ہوتی، کائنات کے اندر خدا کی کوئی نعمت نہ ہوتی۔ جو چاند اب طلوع ہوا ہے، خدا کی قسم اس چاند میں اگر سیدہ آمنہ کا چاند تشریف نہ لاتا تو کوئی چاند بھی نہ ہوتا۔ آپ کی ہی بدولت سب کچھ ہے، آپ ہی کے صدقے سے سب کچھ ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے سارے جو ہے وہ جہان آباد ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو دونوں تو صحیح، کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ، کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر یہ چہچہاہٹ آپ آج سماعت کر رہے ہیں تو سمجھ لیں گے مدینے کے تاجدار ہیں۔ آج یہ سما بن رہا ہے تو یہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو خدا کی قسم کائنات کے اندر اندھیرے ہوتے، کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا اگر حضور نہ ہوتے۔ تو کائنات اگر سجی نظر آ رہی ہے تو یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ جو آیت صاحب کے سامنے پڑھی ہے صرف اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، آمد باسعادت کے حوالے سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب آپ یاد کریں اس وقت کو کہ جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب یہ جو ہے نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ ایک ماضی کے زمانے کے اندر ہوئے واقعے کو یاد کروایا جا رہا ہے۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں، کب؟ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. اور نبیوں سے یہ وعدہ کب لیا تھا؟ عالم ارواح کے اندر، اس دنیا میں عالم ارواح کے اندر جب کچھ بھی ابھی بنا نہیں تھا، عالم فقط روحیں اکٹھی کی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اور نبیوں کے اندر سارے نبی بھی موجود تھے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے. اگر اس آیت کے اذ اخذ اللہ کے معنی کے ساتھ تھوڑی سی طرح توجہ فرمائیں تو یہ اگر معنی کروں تو یہ ایک حقیقت ہوگا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے یاد کریں آپ کے متعلق جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. تو جب نبیوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا تو اس وقت مسند صدارت پر حضور ہی ہوں گے. بے شک بے شک مسند صدارت پر حضور ہی ہوں گے کہ ان کے متعلق جب انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے تو یہ سب کو دکھائے بھی تو جا رہے ہیں نا، سب کو نظر بھی تو آ رہے ہیں. اذ اخذ اللہ، وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں دنیا بساؤں گا، مخلوقات کو پیدا کیا جائے گا، انسانیت بن جائے گی. جب انسانیت بن جائے گی تو انسانیت کے اندر مخلوقات کے اندر میں تمہیں وقتاً فوقتاً ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ کے بعد دیگرے، آپ تمام کو میں نبی بھی بناؤں گا اور رسول بھی بناؤں گا، اور نبی اور رسول بنا کر پھر اس مخلوق کے اندر تمہیں بھیج دوں گا. جب تمہیں بھیجوں گا تو پھر تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا اور حکمت بھی عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور جب میں تمہیں یہ دے چکوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، سبحان اللہ. پھر تمہارے اندر میرے عظمت والے رسول تشریف لے آئے. سبحان اللہ. دیکھیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. لما آتیتکم، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، من کتاب و حکمہ. ثم جاءکم رسول، یہ واحد کا صیغہ ہے. تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، تمام رسولوں کو اکٹھا کیا، ان کو کتاب و سنت عطا کی، اور ان کے اندر ایک عظمت والا رسول ایک ہی آئے گا جو سب پر عظمت کے اندر حاوی ہوگا، فوقیت رکھتا ہوگا، عظمت کے اندر اس کا ثانی کوئی نہیں ہوگا. یہ بتا رہی ہے آیت رسول مصدق لما معکم، جو اس کے اوپر دو پیش ہے، وہ تنوین پر عظمت دلالت ہے، آپ کی عظمت پر دلالت ہے کہ پچھلے جن انبیاء اور رسول کا اور ان کی کتاب و حکمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی عظمت والے ہیں، مگر ان کے اندر جس رسول کو بھیج کر ان کی بابت وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ان میں سب سے عظیم ہے. سبحان اللہ. جب تمہارے اندر میرے حبیب علیہ السلام آ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر ضرور بے ضرور ایمان لانا ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور نبیوں کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اہل حق کی مخالفت تو چلتی رہتی ہے. لہذا میرے نبی علیہ السلام کی جب مخالفت ہو تو آپ نے مخالف نہیں بننا بلکہ میرے محبوب علیہ السلام کے حمایتی بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی اعانت کرنی ہے. اگر غیر اللہ کی مدد ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے کیوں فرماتا کہ تم نے میرے نبی علیہ السلام کی مدد کرنی؟ جو یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لہذا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا حرام ہے. میں نے کہا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، خدا مدد کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ خدا مدد کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور پھر مجھے بتائیں خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی مدد کرتا ہے؟ یہ تو خاص ہے میرے حبیب علیہ السلام کا کہ ان کے لیے خدا نے فرشتے بھیجے ہیں، کسی اور نبی رسول کے لیے فرشتے نہیں آئے اس طرح جنگ میں مدد کرنے کے لیے. تو پھر یہاں پر فرشتوں بھیج کر اللہ تعالیٰ نبیوں سے کیوں فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ،
تم نے ایمان بھی لانا ہے اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا خطاب فرمانے کے بعد فرمایا قال اقررتم اقررتم، یہ استفہامیہ جملہ ہے، کیا اقرار کرتے ہو اس چیز کا؟ عہد و پیمان کیسے ہوتا ہے؟ عہد و پیمان ایسے ہوتا ہے کہ جو معاہدہ کر رہا ہے وہ بھی اپنے سگنیچر کرتا ہے، اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اسلام کے اوپر، اپنا تھم لگاتا ہے، اپنے سگنیچر کرتا ہے، اور جس کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے سگنیچر کرتا ہے، وہ بھی اقراری طور پر اپنے تھم لگا کر سائن کرتا ہے. اگر ایک کرے اور دوسرا نہ کرے اور زبانی کلامی کہہ دے کہ ٹھیک ہے میرا معاہدہ پورا ہے، معاہدہ تو ٹھیک ہے زبانی کلامی بھی پورا ہو گیا، مگر اس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ معاہدے کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ سائن انگوٹھے کرنے کے ساتھ اس کی تکمیل ہوتی ہے. سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ سائن انگوٹھے قال اقررتم واشهدتم على ذلكم اسری، کیا اقرار کرتے ہو اور اس سارے معاملے کے اوپر آپ ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہو؟ قالوا اقررنا، ہاتھ کھڑے کر کے سب نے کہا مولا ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ نے اچھا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھو پھر گواہ بن جاؤ. آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ شیس علیہ السلام کے گواہ بن جائے، شیس علیہ السلام سے فرمایا آدم علیہ السلام کے گواہ بن جائے، حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا آپ ابراہیم علیہ السلام کے گواہ بن جائے، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ نوح علیہ السلام کے گواہ بن جائے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ عیسیٰ کے گواہ بن جائے، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ موسیٰ علیہ السلام کے گواہ بن جائے. سارے فرمایا تم سارے آپس میں گواہ بن جاؤ. قال فاشهدوا انا وانا على ذلكم من الشاهدين، اور تم سب پر میں گواہ ہوں. سبحان اللہ. اچھا آخری بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جلسہ کس عنوان پہ تھا؟ یہ کس عنوان پہ تھا؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کی آمد باسعادت پر آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور حضور کی مدد کرنی ہے. یہ عنوان ہے اس پورے جلسے کا جو عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسے بیان فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آخری وقت کے اندر جب آپ کا آخری وقت تھا، آخری ایام تھے جب آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا، اس سے قبل آپ نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. 28ویں پارے میں فرمایا کہ تمہیں کتاب و سنت کی تبلیغ کرتے ہوئے سارا کچھ بتاتے ہوئے آخر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں اب جو میرے بعد تشریف لائیں گے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، وہ عظمت والے رسول جو آئیں گے ان کا اسم گرامی احمد ہوگا. لہذا ان کی ذات پر ایمان لانا اور ان کا ماننا ہی اصل ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا امام احمد رضا خان بریلوی نے نہیں شروع کیا، یہ بریلویوں سے آغاز نہیں اس کا ہوا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے اس کا آغاز فرمایا جب کائنات بھی نہیں بنی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی آمد باسعادت کے ذکر کے ساتھ اس کا آغاز فرمایا. لہذا جس قدر ہو سکے حضور کریم علیہ السلام کی آمد باسعادت پر خوشیاں منائیں، نئے کپڑے سلائیں اور حقیقتاً اسے بطور عید منائیں، اسے بطور عید منائیں کہ یہ عید کے طور پر اسے منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ایک شکر خداوندی کا ایک یہ ذریعہ اور سبب ہے کہ مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمہیں نبیوں کے تاجدار علیہ السلام کو ہمارے اندر بھیجا اور ہمیں ان کے غلامی میں یہ شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق